صدیاں گزری ایران کے ایک قدیم قصبے پارس گرد میں ایک کسان رہا کرتا تھا۔ اس کا نام ارس تھا۔ اس کا صرف ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام ہوشنگ تھا۔ ارس کی بیوی عرصہ ہوا انتقال کر چکی تھی۔ اس کی موت کے بعد ارس نے ہوشنگ کو ہی اپنی تمام تر توجہ اور محبت کا مرکز بنا لیا تھا۔ وہ اپنے بیٹے سے بے حد پیار کرتا تھا اور اس کی ضروریات کا ہر ممکن خیال رکھتا تھا۔ ہوشنگ کو بھی اپنے باپ سے بہت محبت تھی۔ وہ اس کا بے حد ادب و احترام کرتا تھا اور اس کی ہر ممکن خدمت بجا لانے کی کوشش کرتا تھا۔ ارس ایک بے حد غریب کسان تھا۔ اس کے پاس بہت تھوڑی سی زمین تھی جس پر وہ کاشتکاری کرتا تھا۔ اس سے اسے جو فصل حاصل ہوتی تھی وہ اس کے گزارے کے لیے بمشکل ہی پوری پڑتی تھی۔ دوسرے کسانوں کی طرح اس کے پاس بھیڑ بکریوں کے ریوڑ بھی نہ تھے، غرض یہ کہ وہ اور اس کا بیٹا ہوشنگ بڑی تنگی ترشی سے زندگی بسر کر رہے تھے۔ ہوشنگ ایک بہادر، بے خوف اور خطرات پسند لڑکا تھا۔ اس کا دل کاشتکاری میں نہ لگتا تھا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ اپنے قصبے سے باہر نکلے، ملک کی سیر کرے، دور دراز کے علاقوں کا سفر کرے، قسم قسم کے لوگوں سے ملے جلے، رنگا رنگ تجربات حاصل کرے، لیکن اس کا باپ اسے قصبے سے باہر کہیں بھی جانے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ نہ ہوشنگ کا دل چاہتا تھا کہ وہ اپنے باپ کی نافرمانی کرے یا اس کا دل دکھائے۔ پھر ایک دن کرنا خدا کا کیا ہوا کہ ایک شام ارس اپنے کھیت سے گھر واپس آ رہا تھا کہ اسے ایک زہریلے سانپ نے ڈس لیا۔ اس کے زہر کے اثر سے فوراً ہی اس کی موت واقع ہو گئی۔ باپ کی اس اچانک موت کا ہوشنگ کو بہت رنج اور صدمہ پہنچا۔ اس کا دل اپنے قصبے سے اچاٹ ہو گیا۔ چند دنوں بعد اس نے اپنی زمین اونے پونے بیچ دی اور اپنے کچھ کپڑوں اور چند ضروری چیزوں کو ایک گٹھری میں باندھا اور گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ اسے یہ ضرور معلوم تھا کہ اس کے قصبے کے باہر بہت سے ملک اور شہر آباد ہیں، لیکن وہ ان کے راستوں سے ناواقف تھا۔ چنانچہ قصبے سے باہر نکلتے ہی وہ ایک ایسی پگ ڈنڈی پر ہو لیا جو قصبے کے باہر واقع ایک گھنے جنگل میں سے گزرتی ہوئی پہاڑوں کی طرف جاتی تھی۔ وہ بلند و بالا پہاڑ اس قصبے پارس گرد کے چاروں طرف کسی چہار دیواری کی طرح کھڑے تھے، اور ان میں سے بے شمار ندیاں نالے نکل کر نیچے میدان میں پہنچ کر ایک بڑے سے دریا کی صورت اختیار کر لیتے تھے۔ یہ دریا تیز رفتاری سے بہتا ہوا پہاڑوں میں سے گزرتا آگے وسیع میدانی علاقوں میں جا نکلتا تھا۔ ہوشنگ نے سوچا، اسے دریا کے کنارے کنارے سفر کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اس کے کنارے کون کون سے شہر اور قصبے آباد ہیں۔ پگ ڈنڈی پر چلتا ہوا وہ جنگل میں داخل ہو گیا۔ اس جنگل سے آگے پہاڑ آتے تھے۔ پہاڑی سلسلے کو عبور کرنے کے بعد اسے اس تیز رفتار دریا کی جھلک دکھائی دی۔ وہ اس کے کنارے کنارے ہو لیا۔ پہاڑی بلندیوں سے نیچے میدانی علاقے میں پہنچتے پہنچتے اس دریا کی رفتار کم ہو جاتی تھی اور وہ سست رفتاری سے بہنے لگتا تھا۔ میدانی علاقے میں اس کنارے بے شمار شہر اور قصبے آباد تھے۔ ہوشنگ دریا کے کنارے کنارے چلتا ہوا ان شہروں اور قصبوں کی سیر کرتا رہا، طرح طرح کے لوگوں سے ملتا رہا۔ پھر اس نے دریا کے کنارے سفر کرنے کا ارادہ ترک کر کے ایک نامعلوم سمت سفر کرنے کا قصد کیا۔ چنانچہ اس نے زیادہ راہ ساتھ اور اسی نامعلوم سمت میں ہو لیا۔ ہوشنگ کو اس نامعلوم سمت سفر کرتے کرتے کئی ہفتے گزر گئے۔ اس کے راستے میں اکا دکا شہر اور دیہات آتے رہے۔ اکثر اوقات یہ ہوتا تھا کہ کئی دن سفر کرتے رہنے کے باوجود اسے کسی آبادی کی جھلک نہ دکھائی دیتی تھی، اور سینکڑوں میلوں تک بالکل ویران اور سنسان علاقے نظر آتے تھے۔ کہیں چٹیل پہاڑی سلسلے نظر آتے تھے تو کہیں ہرے بھرے سرسبز و شاداب میدان جن میں ندیاں، نالے اور دریا بہہ رہے ہوتے تھے۔ ہوشنگ پہاڑی غاروں اور درختوں کے جھنڈوں میں رک کر سستاتا، آرام کرتا آگے بڑھتا رہا۔ پھر ایک جگہ اس نے ایک بہت بڑے دریا کو تیر کر عبور کیا اور ایک بہت خوبصورت اور سرسبز و شاداب علاقے میں جا پہنچا۔ وہاں ایک مختصر سا قصبہ واقع تھا۔ اس نے اس قصبے میں چند دن قیام کیا اور آگے بڑھ گیا۔ آگے چل کر اس کے راستے میں چند چھوٹے بڑے شہر اور قصبات آئے۔ اس کے بعد وہ ایک وسیع پہاڑی سلسلے میں داخل ہو گیا۔ اس پہاڑی سلسلے میں ایسے بلند و بالا پہاڑ تھے جو گنبد دار تھے۔ انہیں دیکھ کر ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے انہیں انسانی ہاتھوں نے تراشا ہو۔ بعض مقامات پر چٹانیں میناروں کی صورت میں کھڑی دکھائی دیتی تھیں۔ ہوشنگ بڑی حیرت اور دلچسپی سے انہیں دیکھتا ہوا اس پہاڑی سلسلے میں سفر کرتا رہا۔
اس پہاڑی سلسلے میں بے شمار گزرگاہیں اور درے تھے جو مختلف سمتوں کو جاتے تھے۔ کچھ دور آگے چل کر ہوشنگ ایک درے میں داخل ہو گیا جسے دیکھتے ہوئے معلوم ہوتا تھا کہ اس میں لوگ سفر کرتے رہتے تھے۔ وہ درہ بہت طویل تھا۔ جب مسلسل کئی دنوں تک اس میں سفر کرتے رہنے کے بعد وہ اس میں سے باہر نکلا تو اس نے بلندی سے دور نیچے ایک چھوٹا سا گاؤں دیکھا جس کے باہر ہرے ہرے کھیت پھیلے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ تیزی سے چٹانوں پر سے اترتا ہوا اس گاؤں کی سمت ہو لیا۔ جب وہ اس گاؤں میں پہنچا تو اسے یہ دیکھ کر بہت حیرت ہوئی کہ تمام کا تمام گاؤں بالکل خالی پڑا تھا۔ اس کے باہر ہرے بھرے کھیتوں میں فصلیں لہلہا رہی تھیں، چراگاہوں میں مویشی چر رہے تھے، گھروں میں ساز و سامان بھی پڑا دکھائی دے رہا تھا، لیکن ان کے مکین وہاں سے غائب تھے۔ ہوشنگ حیران و پریشان سا کافی دیر تک گاؤں میں گھومتا پھرا، پھر ایک ایسے مکان کے سامنے جا کر رک گیا جو گاؤں کے عام مکانات سے کچھ الگ تھلگ ایک کھیت کے کنارے کھڑا تھا۔ اس مکان کا دروازہ بند تھا۔ ہوشنگ نے سوچا شاید وہ مکان بھی گاؤں کے دوسرے مکانوں کی طرح خالی ہی ہوگا، لیکن اس وقت اس مکان کے اندر سے کسی کے کھانسنے کی آواز سنائی دی۔ وہ چونک گیا، اس مکان میں ضرور کوئی موجود تھا۔ اس نے سوچا اسے اندر چل کر اس کھانسنے والے سے ملاقات کرنی چاہیے اور اس سے پوچھنا چاہیے کہ آخر اس گاؤں کی ساری آبادی کہاں غائب ہو گئی ہے۔ یہ سوچ کر وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا اور اسے آہستگی سے دھکا دیا۔ دروازہ بند نہیں تھا، وہ فوراً ہی کھل گیا اور ہوشنگ محتاط قدموں سے چلتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ ایک بڑے سے دالان سے گزرنے کے بعد چند کمرے آتے تھے جن کے دروازے بند تھے اور ان میں تالے لگے ہوئے تھے۔ البتہ ایک کمرے کا دروازہ پوری طرح کھلا ہوا تھا۔ ہوشنگ اس کی طرف بڑھ گیا۔ جب وہ اس کمرے میں داخل ہوا تو اس نے وہاں ایک بوڑھے آدمی کو بیٹھے دیکھا۔ وہ اتنا بوڑھا تھا کہ اس کے سر کے بال، داڑھی، بھویں، پلکیں سب برف کی طرح سفید تھے۔ اس نے جب ہوشنگ کو دیکھا تو خوف سے اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ وہ بری طرح سے کانپنے اور لرزنے لگا اور ایک کونے میں سکڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ ہوشنگ یہ دیکھ کر پریشان سا ہو گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس بوڑھے آدمی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور نرم لہجے میں بولا، ڈریے نہیں، میں ایک مسافر ہوں، میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میں تو سفر کرتے کرتے اس گاؤں میں آ نکلا ہوں۔ بوڑھے آدمی نے اسے غور سے دیکھا، پھر گہری سانس لی۔ اس کا خوف بڑی حد تک دور ہو گیا تھا۔ تو تم ایک مسافر ہو؟ میں سمجھا تھا وہ ملعون نیلا آدمی مجھے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آن پہنچا ہے، اس نے کہا۔ نیلا آدمی؟ ہوشنگ نے حیرت سے دہرایا۔ یہ نیلا آدمی کون ہے اور یہ گاؤں کیوں ویران پڑا ہوا ہے؟ آپ یہاں اکیلے کیوں رہ رہے ہیں؟ بوڑھے آدمی نے ایک سرد آہ بھری۔ کچھ نہ پوچھو بیٹا، ہمارے اس ہنستے کھیلتے گاؤں پر اچانک یہ آفت ٹوٹ پڑی ہے۔ برسوں سے ہم لوگ اپنے اس گاؤں میں ہنسی خوشی زندگیاں گزارتے آ رہے تھے کہ جانے کہاں سے وہ منحوس آدمی آ نکلا اور ہماری بربادی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ آدمی اللہ کے ایک عذاب کی صورت میں ہم پر مسلط ہو چکا ہے۔ اس گاؤں کی آدھی سے زیادہ آبادی اس کے ہاتھوں ہلاک ہو چکی ہے۔ جو بچ رہی ہے وہ بھی ہلاکت سے محفوظ نہ رہ سکے گی۔ میں بھی جلد یا بدیر اس منحوس نیلے آدمی کے ہاتھوں ہلاک ہو جاؤں گا۔ بابا جی، یہ نیلا آدمی ہے کون؟ یہ کہاں سے آیا ہے؟ ہوشنگ نے پوچھا۔ یہ کسی کو بھی معلوم نہیں کہ وہ کہاں سے آیا ہے، البتہ لوگ بتاتے ہیں کہ انہوں نے اسے ان پہاڑوں میں آتے جاتے اکثر دیکھا ہے۔ شاید وہ وہاں رہتا ہو، لیکن مجھے اس بات پر بہت حیرت ہوا کرتی ہے کہ یہ پہاڑ تو کبھی کسی بلا یا عفریت کا مسکن نہیں رہے، پھر یہ اس منحوس نیلے آدمی کا مسکن کیسے بن گئے؟ ان کی صورتیں کیسے تبدیل ہو گئیں؟ وہ تو عام پہاڑوں کی طرح ہوا کرتے تھے، اب وہ گنبدوں اور میناروں کی صورت میں کیسے تبدیل ہو گئے؟ کیا یہ اسی نیلے آدمی کی کارستانی ہے؟ وہ کیا کوئی غیر انسانی مخلوق ہے، کسی دوسرے سیارے سے آیا ہے یا زمین ہی کی کوئی بلا ہے؟ یہ کوئی نہیں جانتا۔ کچھ لوگوں نے یہ بھید معلوم کرنے کی کوشش کی تھی اور ان پہاڑوں میں جا کر اسے کھوجتے پھرے تھے، پھر انہیں زندہ واپس آنا نصیب نہیں ہو سکا۔ شاید اس نیلے آدمی نے انہیں ہلاک کر دیا ہوگا۔ اس نے گاؤں کے لوگوں کو کیسے ہلاک کیا؟ کیا وہ کوئی آدم خور عفریت ہے؟ ہوشنگ نے پوچھا۔ یہ میں نہیں جانتا بیٹا، تم دیکھتے ہو کہ میرا یہ مکان گاؤں سے الگ تھلگ سی جگہ پر واقع ہے۔ مجھے گاؤں والوں سے ملنے کا بہت کم موقع ملا کرتا تھا، اس لیے ان سے بہت کم باتیں معلوم ہو پاتی تھیں۔
اس منحوس نیلے آدمی کے متعلق میں تمہیں صرف اتنا ہی بتا سکتا ہوں کہ وہ کوئی عام انسان نہیں، کوئی بلا یا عفریت ہی ہے۔ وہ جانے کہاں سے آ کر ان پہاڑوں میں رہنے لگا تھا۔ وہ جب پہلی بار اس گاؤں میں نمودار ہوا تھا تو اسے دیکھ کر سب لوگ ڈر گئے تھے۔ وہ سر سے پیر تک بالکل نیلا ہے۔ وہ گاؤں میں داخل ہو کر کچھ لوگوں کو زنجیریں پہنا کر اپنے ساتھ پہاڑوں میں لے گیا تھا۔ اس کے بعد وہ برابر یہاں آنے لگا اور لوگوں کو زنجیریں پہنا پہنا کر اپنے ساتھ پہاڑوں میں لے جانے لگا، یہاں تک کہ گاؤں کی آدھی آبادی اس کا شکار ہو گئی۔ اس کے بعد کچھ عرصے تک وہ اس گاؤں میں نہیں آیا، مگر چند دن ہوئے وہ پھر آ گیا اور باقی آبادی کو بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ میرا یہ مکان عام آبادی سے دور ہونے کی وجہ سے اس کی نظروں سے بچ گیا، لیکن میرا خیال ہے وہ جلد ہی یا بعدیر مجھے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے یہاں آن ہی پہنچے گا۔ لیکن محترم، کیا گاؤں کے لوگوں نے اس کا مقابلہ نہیں کیا؟ کیا وہ ایسے کم ہمت، کمزور اور بزدل لوگ تھے جو وہ نیلا آدمی انہیں اتنی آسانی سے زنجیریں پہنا کر اپنے ساتھ لے گیا؟ ہوشنگ نے غصے سے پوچھا۔ وہ نیلا آدمی عام انسانوں کی طرح کہاں ہے؟ وہ تو ایک بلا، ایک عفریت ہے بیٹا، بوڑھا آدمی بولا۔ گاؤں والوں نے تو اس کا خوب مقابلہ کیا، اس سے باقاعدہ جنگ کی، لیکن اس پر نہ کوئی ہتھیار کارگر ہوتا ہے، نہ ہی اسے کوئی چوٹ یا زخم آتا ہے۔ اس میں جانے کہاں کی جناتی طاقت ہے جو وہ ایک وقت میں سینکڑوں کو زیر کر لیتا ہے۔ بس اب وہ گاؤں کی ساری آبادی کو اپنے ساتھ لے گیا ہے، شاید اس نے تمام مردوں، عورتوں اور بچوں کو ہلاک ہی کر دیا ہوگا۔ صرف میں باقی رہ گیا ہوں، مجھے بھی اس کے ہاتھوں موت کا انتظار ہے۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، ہوشنگ ایک عزم کے ساتھ بولا۔ آپ زندہ رہیں گے، وہ نیلا آدمی آپ کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکے گا، میں اسے ہلاک کر دوں گا۔ بوڑھا آدمی حیرت اور خوف سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ تم یہ کام کیسے کرو گے بیٹا؟ اس بلا پر تو کسی قسم کا ہتھیار کارگر نہیں ہوتا، نہ اس پر قابو پانا اکیلے کسی آدمی کے لیے آسان ہے۔ وہ تو الٹا تمہیں ہی ہلاک کر دے گا۔ نہیں جناب، میں ہر قیمت پر اسے ہلاک کر کے رہوں گا، خواہ اس میں میری جان ہی کیوں نہ جائے، ہوشنگ فیصلہ کن لہجے میں بولا۔ یہ بہت خطرناک کام ہے بیٹا، بوڑھا آدمی اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ تم ایک مسافر ہو، تمہارا بھی کہیں گھر ہوگا، ماں باپ، بہن بھائی ہوں گے۔ تم میری بات مانو تو خاموشی سے اس جگہ سے نکل جاؤ، اپنی جان کو خواہ مخواہ ہلاکت میں مت ڈالو۔ تم ویسے بھی نوعمر لڑکے ہو، تمہیں ابھی زندہ رہنا چاہیے۔ ہرگز نہیں، اس نیلے آدمی کو ہلاک کیے بغیر میں ہرگز یہاں سے نہیں جا سکتا، ہوشنگ سختی سے بولا۔ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بلا زندہ رہے اور اس گاؤں کی طرح دوسرے دیہاتوں کی آبادیوں کو بھی اسی طرح ہلاک کرتی رہے؟ تمہاری بات تو ٹھیک ہے بیٹا کہ اس بلا کو ہلاک ہو جانا چاہیے، بوڑھا آدمی بولا، لیکن جہاں سینکڑوں لوگ مل کر اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، وہاں تم اس کا کیا کر لو گے؟ اللہ نے چاہا تو میں ضرور اس بلا کو ہلاک کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا، ہوشنگ یقین سے بولا۔ ہاں، آپ نے بتایا ہے کہ وہ نیلا آدمی ان پہاڑوں میں رہتا ہے؟ میں تو ابھی انہی گنبد نما پہاڑوں میں سے گزر کر آیا ہوں، وہاں تو مجھے کہیں بھی اس کی جھلک نہیں دکھائی دی۔ ہو سکتا ہے بیٹا کہ وہ ان پہاڑوں میں کسی اور جگہ موجود ہو، یہ پہاڑی سلسلہ طویل بھی تو بہت ہے، بوڑھا آدمی بولا۔ اس کے بعد اس نے ایک بار پھر ہوشنگ کو اس نیلے آدمی کو ہلاک کرنے کی کوشش سے باز رکھنے کی کوشش کی، لیکن ہوشنگ کا فیصلہ اٹل تھا۔ وہ ہر قیمت پر اس نیلے آدمی کو ہلاک کرنے کا تہیہ کر چکا تھا۔ اس نے بوڑھے آدمی کو تسلی تشفی دی اور اسے باہر سے کچھ پھل وغیرہ توڑ کر لا دیے۔ اس کے بعد اس سے رخصت ہو کر اس کے گھر سے باہر نکل آیا اور گاؤں کی ویرانوں سنسان پگ ڈنڈیوں پر سے ہوتا ہوا ان پہاڑوں کی طرف بڑھ گیا جنہیں وہ کچھ دیر ہوئی عبور کر کے آیا تھا۔ گاؤں سے باہر نکل کر اس نے ایک جگہ کھڑے ہو کر ان پہاڑوں کا جائزہ لیا۔ وہ سلسلہ ہائی کوہ زیادہ طویل و عریض نہیں تھا، اس کے پہاڑ بھی عام پہاڑوں ہی کی مانند دکھائی دیتے تھے، البتہ ان کے درمیان جو پہاڑ اور چٹانیں تھیں وہ گنبدوں اور میناروں کی صورت دکھائی دیتی تھیں، اور ان کی تعداد بہت کم تھی، یعنی یہ بہت کم رقبے میں پھیلی دکھائی دیتی تھیں۔ ہوشنگ انہی عجیب و غریب پہاڑوں اور چٹانوں سے گزر کر اس بدقسمت گاؤں میں پہنچا تھا، اور اس بوڑھے آدمی کے بیان کے مطابق اسی جگہ اس پراسرار نیلے آدمی کا مسکن تھا۔ ہوشنگ کچھ دیر کھڑا ان پہاڑوں کا جائزہ لیتا رہا، پھر ان کی طرف بڑھ گیا۔ اسے اس بار ان پہاڑوں میں داخل ہونے کے لیے احتیاط کی ضرورت تھی، کیونکہ اس بار وہاں اس کا سامنا یقیناً اس پراسرار نیلے آدمی سے ہو سکتا تھا۔ پہاڑوں کے قریب پہنچ کر وہ چٹانوں اور بڑے بڑے پتھروں کی اوٹ میں ہوتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ اس بار اس نے کسی درے یا گھاٹی میں داخل ہونے کی کوشش نہ کی،
وہ پوری طرح سے چوکنا تھا اور ہر قدم پر رک رک کر اپنے چاروں طرف دیکھتا جاتا تھا۔ اسی طرح احتیاط سے کام لیتا ہوا وہ آہستہ آہستہ بلندی پر چڑھتا گیا۔ اس کے چاروں طرف مینار نما چٹانیں اور پہاڑ بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے جب انہیں غور سے دیکھنا شروع کیا تو وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ان پہاڑوں اور چٹانوں کو گنبدوں اور میناروں کی صورت دینے کے لیے جدید قسم کی مشینیں اور آلات وغیرہ استعمال کیے گئے ہوں۔ وہ کافی دیر تک ان گنبد نما پہاڑوں پر چڑھتا اترتا آگے بڑھتا رہا۔ جب وہ ایک ایسے گنبد نما پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا جو کسی زمانے میں آتش فشاں پہاڑ رہ چکا تھا تو اس کے دہانے کے قریب پہنچ کر وہ چونک کر رہ گیا۔ اسے اس کے اندر سے ہلکی ہلکی بھن بھناہٹوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ لمحہ بھر کے لیے وہ خوف زدہ سا ہو گیا، لیکن پھر اس نے دل کو مضبوط کیا اور احتیاط سے اس دہانے کے اندر جھانکا۔ اندر ایک گہرا خلا سا تھا۔ تاریکی میں اسے کچھ بھی دکھائی نہ دیا۔ اس نے سوچا اسے اس دہانے میں اتر کر دیکھنا چاہیے کہ یہ بھن بھناہٹ کی آواز کیسی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اندر کہیں اس نیلے آدمی کا مسکن ہو۔ یہ سوچ کر وہ بڑی احتیاط سے قدم جماتا ہوا پہاڑ کے دہانے میں اترنے لگا۔ اندر گھب اندھیرا تھا۔ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا تھا، مگر وہ محتاط قدموں سے نیچے اترتا چلا گیا۔ اب بن بناہٹ کی آواز کچھ اونچی سنائی دینے لگی تھی۔ کچھ دور اور نیچے اترنے کے بعد ہوشنگ ایک سرنگ میں داخل ہو گیا۔ وہ سرنگ خاصی کشادہ تھی، اس میں تاریکی بھی اتنی نہ تھی۔ اس نیم تاریک سرنگ میں جو ڈھلوان ہوتی جاتی تھی، ہوشنگ محتاط قدموں سے آگے بڑھنے لگا۔ بن بناہٹ کی آواز اب ہلکے ہلکے شور میں تبدیل ہو گئی تھی۔ سرنگ میں کچھ دور آگے چل کر ہوشنگ کو روشنی نظر آئی۔ اس جگہ سرنگ کی دیواریں، چھت اور فرش بالکل سفید رنگ کے تھے اور چمکتے دکھائی دے رہے تھے، گویا ان پر کسی خاص قسم کا تعمیراتی مسالہ استعمال کیا گیا ہو۔ ہوشنگ قدم آگے رکھتے ہوئے ہچکچانے لگا، کیونکہ آگے سرنگ دور دور تک صاف اور چمکتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی اور خطرے کے وقت اس کے چھپنے کے لیے وہاں کوئی اوٹ یا چٹان نہ تھی۔ پھر بھی وہ اللہ کا نام لے کر محتاط قدموں سے چلتا ہوا اس سفید چکنے فرش پر آگے بڑھنے لگا۔ اب مشینوں کے چلنے جیسی آواز سنائی دینے لگی تھی۔ ہوشنگ احتیاط سے چلتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ پھر اس نے دیکھا کہ آگے چل کر سرنگ کئی شاخوں میں تقسیم ہو جاتی تھی۔ یہ شاخیں پہاڑ کے اندر مختلف حصوں کی طرف نکل گئی تھیں۔ وہ کچھ دیر اپنی جگہ پر کھڑا کچھ سوچتا رہا۔ پھر اس نے محسوس کیا کہ مشینوں کی آوازیں ہلکی ہو گئی ہیں۔ وہ آگے بڑھ گیا۔ کچھ دور آگے چل کر اس نے دیکھا کہ راہداری کے دونوں طرف کمرے بنے ہوئے تھے جن کے دروازے بند تھے۔ اس نے کچھ ہچکچاتے ہوئے ایک دروازے کو کھولا اور اندر جھانکا۔ وہ ایک بہت وسیع و عریض کمرہ تھا جس میں سامان نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ اس نے دروازہ بند کر دیا۔ پھر اگلے کمرے کا دروازہ کھولا۔ وہ کمرہ بھی پہلے کی طرح بالکل خالی تھا۔ اس سے اگلے کمرے بھی سب خالی تھے۔ ان سے کچھ دور پہنچ کر وہ راہداری ختم ہو جاتی تھی۔ ہوشنگ واپسی کے لیے مڑ گیا اور ایک دوسری راہداری میں داخل ہو گیا۔ اس راہداری میں بہت کم کمرے تھے۔ ان میں کچھ عجیب قسم کے آلات اور اوزار بڑے کرینے سے رکھے ہوئے تھے۔ اسے اس قسم کی چیزیں دیکھنے کا اتفاق نہ ہوا تھا، کیونکہ وہ ایک دیہاتی لڑکا تھا، اس لیے وہ انہیں بڑی توجہ اور دلچسپی سے دیکھتا رہا۔ اس نے سوچا کہ وہ نیلا آدمی کوئی بلا یا عفریت ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ کسی دوسرے سیارے کی مخلوق ہوگا۔ اس نے اپنے بزرگوں سے سن رکھا تھا کہ دوسرے سیاروں پر جو مخلوق آباد تھی وہ انسانوں سے کہیں زیادہ ترقی یافتہ اور متمدن ہے، لیکن یہ نیلا آدمی یہاں زمین پر کس طرح آن پہنچا تھا؟ اس نے ان پہاڑوں میں اپنا یہ مسکن کس لیے بنا لیا تھا؟ وہ یہاں کیا کر رہا تھا؟ وہ اس کے گاؤں کی تمام آبادی کو کیوں اس جگہ لے آیا تھا؟ وہ ان انسانوں کے ساتھ کیا کرنا چاہتا تھا؟ کیا ایسا تو نہیں تھا کہ وہ ان پر اپنے خطرناک قسم کے تجربات کر رہا ہو اور اس طرح انہیں ہلاک کر رہا ہو؟ اگر واقعی ایسی ہی بات تھی تو پھر یہ نیلا آدمی بہت خطرناک تھا۔ اس کا زندہ رہنا شاید دنیا بھر کے انسانوں کو ہلاکت اور تباہی سے دوچار کر دے، اس لیے اس کا قصہ پاک کرنا ضروری تھا۔ ہوشنگ مختلف راہداریوں میں گھومتا ہوا ان میں بنے ہوئے کمروں کا جائزہ لیتا رہا۔ بعض کمرے اسے بالکل خالی ملے، بعض میں اسی قسم کا عجیب و غریب سامان رکھا ہوا ملا۔ جب وہ تمام راہداریوں کے چکر لگا چکا تو اس نے اس بڑی سرنگ کا اچھی طرح سے جائزہ لیا۔ اس نے غور کیا تھا کہ مشینوں کے چلنے جیسی آواز بڑی سرنگ میں ہی واضح طور پر سنائی دیتی تھی۔
شاید اس جگہ کوئی خفیہ کمرہ یا تہخانہ موجود تھا۔